نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر مسجد میں اس کا مقدس دین سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے ماقبل کئی خطبات میں ہمارا موضوع نماز کے متعلق جاری تھا، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ کچھ نماز کے مسائل بیان کریں گے، اور اس کے بعد چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ معراج معروف روایت کے مطابق اسی ماہ مقدس کی 27ویں تاریخ کو ہوا، آپ کو معجزہ عطا کیا گیا۔ تو پھر جتنے جمعے باقی ہوں گے اس ماہ مقدس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج پر گفتگو کریں گے۔ ویسے تو اگر معجزہ معراج کو آج سے ہی شروع کر دیا جائے تو اسی حوالے سے آج کا موضوع بنتا ہے نماز کا، کیوں کہ امت مصطفیٰ پر نماز جو ہے وہ معراج کی رات فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے تحفہ عطا کیا۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے نماز، اور ہم اس کو گراں سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری امت کے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اور ہم اس کو گراں سمجھتے ہیں۔ نماز امت مصطفیٰ پڑھے تو اسے عروج حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت میں اسے سرخ روئی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن جائے، اور دین کی بنیاد جن ستونوں پر ہے ان میں سے ایک عظیم ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو گرا دے گا یہ کام دے گا۔ تو نماز جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، 50، کیونکہ یہ نماز جو ہے ہی اس قدر عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت بس میری ہی عبادت میں رہے،
تو 50 نمازیں فرض کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازیں لے کر واپس پلٹے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا باری تعالیٰ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں. فرمایا کہ میری امت پر تو 2 فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ عمریں کم. امت موسوی کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں. وہ 400 سال تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ غاروں میں رہ کر عبادت کرتے تھے، اتنا لمبی عمریں. اور امت مصطفیٰ کی اوسط عمر جو ہے وہ 60-70 سال، 100 سال بڑی سے بڑی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت کی عمریں کم، مشاغل زیادہ، نمازیں 50 نہیں پڑھیں گے. میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ واپس جائیں، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر دے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں. بخاری اور مسلم میں یہ تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ 10 نمازیں معاف ہوئیں، اور بخاری میں آیا کہ 5 نمازیں معاف ہوئیں. مسلم اور بخاری کا اختلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کی. واپس آئے 45. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا کہ یہ بھی زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر پلٹ گئے. اللہ نے پھر 5 کم کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارہا عرض کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارہا جاتے رہے. جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی زیادہ ہیں. تو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ جاتے تو ضرور معاف ہو جاتی، وہ اس کا محبوب ہے، اللہ کے حبیب ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کلیم، اب میں اسی پر راضی ہوں، اب مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ جا کر تخفیف کرنے، درخواست کرنے کی جو ہے حیا آتی ہے. تو 5 رہ گئی. 5 جب 5 رہیں، اب اس کا اجر ثمر یہ ہے کہ کوئی امتی، جو بھی امتی 5 پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کلام وہ ہوتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے. اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، وہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اے حبیب آپ آتے رہے، ہم آپ کی خاطر نمازوں کو کم کرتے رہے. 50 عطا کی تھیں، 5 رہ گئیں. اب آپ کا جو بھی امتی 5 پڑھے گا تو ہم اس کو ثواب 50 کا عطا کریں گے. تو ہم اگر 5 نمازیں پڑھیں تو ثواب 50 کا ملتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پھر یہ چونکہ تحفہ معراجیہ ہے نماز، تو نماز سے ہی جو ہمارے کچھ مسائل باقی تھے، بہت سے مسائل باقی ہیں، بہت سے. ابھی تو نماز کا صرف طریقہ ہی بیان کیا تھا، 4-5 جمعے اس پر گزر گئے، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ. لیکن کچھ اور مسائل باقی ہیں، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی نشست بھی رکھی جائے جس میں نماز کے متعلق سوال کیے جائے یا سوال لکھ کر مجھے دیے جائیں، تو اس کا جواب بھی دیا جائے، تاکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بولنے والا بول جاتا ہے اور کئی مسائل چھوڑ جاتا ہے، اور سامعین کے ذہن کے اندر جو ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو بیان نہیں ہوا ہوتا، تو پھر اس کو پوچھا جائے. دین کے اندر بالخصوص نماز کے متعلق جو ہے وہ ضرور، کیونکہ علم جو ہے مکمل عالم بننا ہر کسی پر فرض نہیں ہے.
لیکن جو چیزیں ہر کسی پر فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہر بندے پر فرض ہیں، ہر بندے پر فرض ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سمجھے اور جانے، اور پھر اس کے بعد جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس شعبے کا علم رکھنا بھی۔ بس تجارت کرتا ہے تو اسے شریعت کے حوالے سے تجارت کے قوانین، اصول جو ہے اس پر فرض ہے۔ کاشتکار ہے تو کاشتکاری کے جو زراعت وغیرہ پر جو عشر ہوتا ہے اور بیسواں ہوتا ہے، مالدار ہے تو اس کے مال کے حوالے سے زکوٰۃ اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو جو بھی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے پھر اس حوالے سے اس شعبے کا علم اسے جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ نہیں جانے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو وہ عظیم پہلو ہیں کہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور ہر کسی کو جاننا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور شغل پیدا کرنا چاہیے۔ کتابیں نماز کے حوالے سے پڑھنی چاہیے، علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، اور علماء کرام سے رابطہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ آج کل تو مولانا گوگل بھی آ گئے نا، اس کو جو ہے نا وہ وہاں سے پڑھ لیا، اس میں کئی چیزیں غلط ہوتی ہیں، کئی چیزیں وہاں پر جو ہے روایات کا اعتبار جو ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ ہر کوئی جو ہے ہر قص و نقص جو ہے وہ وہاں پر اپنے دینی مسائل بتا رہا ہوتا ہے۔ ہر داڑھی رکھنے والا، ہر امامہ رکھنے والا تو عالم نہیں ہوتا نا، تو ہر کسی سے سوال پوچھ لیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ وہ کوئی بندہ مجھے فون کر رہا تھا کہ ہم سعودیہ میں ہیں اور ہم نے کسی مولانا سے پوچھا ہے کہ ہم یہاں نماز جو ہے وہ قصر کریں یا پوری پڑھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری پڑھو، اس وجہ سے یہ امن کا مقام ہے۔ تو میں نے کہا امن کا مقام تو وہ ہے مکہ مدینہ، اس سے بڑا امن والا مقام کوئی نہیں ہے، لیکن جو اصول شریعت نے دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز قصر کرنا واجب ہے احناف کے نزدیک۔ چاروں مسلک ہمارے ہیں نا، مسافر کی نماز ہے مثلا نا، مسافر سفر جو ہے کہاں سے شروع ہو اور کہاں تک مسافر بنتا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب اپنے شہر، بستی، قریہ سے روانہ ہو، جس وقت اپنی بستی سے وہ بستی کو عبور کر جائے، نکل جائے وہاں سے، تو اس وقت وہ مسافر ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے ارادہ کیا ہے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سفر کرنے کا، 92 کلومیٹر اور 57 میل جو ہے اس نے سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ چونکہ اس وقت کلومیٹر کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہماری کتابوں کے اندر، حدیث نبوی کے اندر، وہ ہے کہ 3 دن کا سفر ہو، اور 3 دن رات، اس میں رات شمار نہیں ہوتے اور دن بھی پورا شمار نہیں ہوتا 3 دن چلنے میں۔ وہ یہ ہے کہ دن کے اندر جو کھانا پینا، سستانا، آرام کرنا، تو یہ اس میں شامل ہیں۔ تو علماء کرام نے پھر اس پر کوشش کی، اس کو ناپا تولا، تو پھر انہوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا فقہاء کرام نے کہ 57 میل اور 92 کلومیٹر کا سفر ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے، اور وہ جب گھر سے نکلا اپنی بستی اور اپنی بستی کے مکانات، شہر کے مکانات، وہاں سے عبور کرنے کے بعد وہ جو نماز پائے گا تو احناف کے نزدیک وہ اس میں قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ یہاں امن کی بات نہیں ہے کہ اب تو امن ہے، اب تو ہر سفر امن والا ہے تو لہٰذا امن جب ہو تو پوری ہی پڑھنی ہے، نہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صحیح حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب آپ کا حجۃ الوداع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن مکہ کے اندر قیام کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قصر کیا، نماز کو قصر کیا آپ نے، اور مینا کے اندر بھی آپ نے نماز کو قصر کیا۔ جب آپ نماز ختم فرماتے تو آپ اعلان فرماتے میں مسافر ہوں، جو یہاں کے مقیم ہے وہ نماز کو مکمل کر لیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جس وقت آپ سفر میں جائیں اور وہ سفر جو ہے 92 کلومیٹر کا ہے، اور راستے میں اگر کوئی مقیم امام ہے، راستے میں مسجد کوئی آ گئی جہاں آپ نے نماز پڑھی، تو اگر مقیم امام ہے تو اس کے پیچھے مکمل نماز پڑھیں گے۔ مکہ مدینہ میں گئے ہم، وہاں حرمین شریفین کے اندر جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کی تو مکمل نماز پڑھیں گے۔ اور اگر ہم تنہا اکیلی نماز پڑھیں گے تو ہم وہاں پر اگر 15 دن سے کم کا سٹے ہے، 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو ہم وہاں مسافر ہیں، پھر ہم جو ہے وہاں پر نماز قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ احناف کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے۔ واجب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے پوری پڑھ لی، وقت ہوتے ہوئے بھی، وقت بھی ہے میرے پاس، امن بھی ہے، تو لہٰذا اس کو پورا ہی پڑھ لیتے ہیں، تو بجائے ثواب کے گنہگار ہوگا۔ اور نماز چونکہ واجب ہے قصر کرنا، تو چونکہ احناف کے نزدیک واجب ہے تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز بھی واجب الاعادہ ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ شوافع جو ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، اور پوری پڑھ لینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن میں احناف کی بات کروں، چونکہ ہم حنفی ہیں تو اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلک کے اندر جو ہے اس نماز کو قصر ہی کرنا ہے، قصر کرنا ہے اس کو۔ اور بتا یہ رہا تھا کہ جب وہ سفر شروع کیا، اور وہ سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر کا ہے، جس راستے کے اندر جو بھی نماز آئے گی، اگر وہ 4 رکعت والی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، تو اس کو ہم قصر کر کے 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ عشاء میں وتر واجب ہیں، وتر کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے مع سوا جو سنت نوافل ہیں وہ اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، ثواب ہے۔ اگر اس دوران چھوڑ دیا تو اس کا مواخذہ، سنت موقدہ کا بھی مواخذہ نہیں ہے۔ سنت موقدہ کو بھی اس دوران چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فرض کے اندر جو ہے قصر کریں گے۔ واجب عشاء کے اندر، عشاء کے بعد کی نماز ہے تو اس کو مکمل پڑھیں گے۔ اور جس وقت ہم پہنچ گئے اپنے مقام پر، یعنی وہ جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے، اور وہاں پر اگر ارادہ ہے ہمارا 15 دن سے زیادہ قیام کا، تو ہم وہاں جو بھی نماز پڑھیں گے مکمل پڑھیں گے۔ 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے، اور اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے تو پھر ہم اس کو قصر کریں گے۔ فرض نماز جو ہے 4 رکعت والی، اس کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر ارادہ یہ ہے کہ کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں چلا جاؤں گا، تو پھر چاہے مہینہ لگ جائے، پتہ نہیں ہے کہ 15 دن سے پہلے جانا ہے، لیکن کوئی ایسا کام پھنسا ہوا ہے کہ پھر تاخیر ہو جاتی ہے، پھر دیر ہو جاتی ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جانا جو ہے جلدی جانا ہے، کل پرسوں ترسوں 5ویں 6 دن جانا ہے۔ اب 6 دن پتہ چلتا ہے کہ اب تو 4 دن کا اور آگے ٹائم بڑھ گیا ہے، تو چاہے وہ مہینہ رہے، سال رہے، تب بھی وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اور اگر مصمم پورا پکا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر سٹے جو ہے 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے، تو پھر وہ مقیم ہے، وہاں پر نماز ادا کرے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے ایک گھر سے، ایک جگہ سے بندہ چلتا ہے اور پھر جس شہر میں جاتا ہے تو وہاں اس کی اپنی جائیداد ہے، وہاں جو ہے اس کی جو ہے اپنی ملکیت ہے، اس کا گھر ہے وہاں پر۔ تو جس وقت وہ اپنے وطن اصلی میں پہنچے گا، یوں ہی جہاں ان کا گھر ہے، جائیداد ہے اس کی، تو وہ مقیم ہو جائے گا، چاہے وہ 1 دن کے لیے ہی کیوں نہیں گیا، وہ نماز کو مکمل پڑھے گا۔ سفر اقامت 15 دن یا اس سے زیادہ۔ کراچی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ پنجاب میں ہے مثلا، تو کراچی کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہم سفر اقامت ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ارادہ جو ہے وہ
15 دن سے زیادہ 6 مہینے کا سال کا یہاں ہوتا ہے، تو ہم یہاں بھی مقیم ہیں، اور جب کبھی ہم گئے، مثلا خانگڑھ کے اندر میرا گھر ہے، جا رہا ہوں لاہور اور میں بیٹھا گاڑی پر، اور میں خانگڑھ میں جو ہے گھر نہیں گیا، لیکن خانگڑھ کے اندر میری گاڑی رکی اور ایک نماز کا وقت پایا، میں نے ہوٹل پر رکی، ایک نماز کا وقت پایا، جو ہی میں اپنے اصلی شہر کے اندر، وطن اصلی کے اندر پہنچوں گا، میں مقیم ہو جاؤں گا، میرے لیے وہاں کی نماز مکمل پڑھوں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جو نمازیں راستے میں رہ جاتی ہیں نمازیں نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ ایک تو یہ ہے کہ گاڑی اگر رکتی ہے کہیں، بڑی گاڑی، یہ ٹرین ہے، یہ کوچ ہے، ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز کے اندر بندہ سفر کر رہا ہے، تو ہوائی جہاز کے اندر بندہ نے وضو اس نے کیا ہوا ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر۔ جہت کا بھی وہ نہیں ہے کہ جہت جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ایک دفعہ منہ کر لیا پھر جہاز ادھر ادھر گھومتا رہا، بحری جہاز کا ایسا نہیں ہے۔ بحری جہاز کے اندر قیام کے اندر تو گنجائش ہے کہ اگر وہ اس کا سر چکراتا ہے قیام کرنے میں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر اسے جہت کے حوالے سے، چونکہ وہ ہوائی جہاز یا یہ جو ہماری ٹرین ہوتی ہے، ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں، اب کوچیں وغیرہ، تو سڑکیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، کبھی یوں چلی گئی سڑک، کبھی یوں چلی گئی، لیکن بحری سفر کے اندر سمت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جب جہاز کے اندر نماز پڑھے، بحری جہاز کے اندر، تو وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں پر جہت قبلہ ضروری ہے، اور یہاں جہت قبلہ ایک دفعہ سمت منہ اس طرف کر کے پڑھ لیا تو اس کے بعد جو ہے سواری ادھر ادھر گھومتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بحری جہاز میں ایسا نہیں ہے۔ اور کوچوں وغیرہ کے اندر جو ہے نماز جو ہے وہ اگر کوچ کے اندر پڑھ لی، بیٹھ کر نماز پڑھ لی، گاڑی والا جو ہے نا وہ تھوڑا ایسے وہ ہے، یعنی کہ بخیل قسم کا ہے، نہیں روکتے نا نماز کے دوران، ان کو لاکھ کہو کہ نماز پڑھنی ہے، نہیں، ہم نے ٹائم پر پہنچنا ہے، ٹائم پر پہنچنا ہے۔ وہ میں نے ایک کوچ والے سے کہا، میں نے کہا یار آپ نے کوچ میں اپنے اس میں گانے لگا رکھے ہیں، میں آپ کو یہ سی ڈی دیتا ہوں، آپ کی مولانا صاحب کی تقریر لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے مولانا یہ تقریر سننے کا ٹائم ہے؟ تو میں نے کہا تقریر سننے کا ٹائم کہتے ہیں صبح 4 بجے لگاؤں گا، قوالی یا یہ نعت یا تقریر جو ہے صبح 4 بجے، ابھی تو یہی چلے گا، یہ عطا اللہ ہی چلے گا۔ وہ ایک پٹھان کے ساتھ سفر کیا تو ڈرائیور تھا، تو گاڑی اس کی سپیکر خراب ہو گیا، کوچ کا سپیکر خراب ہوا، اس نے گاڑی سائڈ پر لگا کر بنانا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا گھنٹہ گزر گیا ہے بھائی، نہیں چلتا تو چلو، اس نے کہا نہیں، عطا اللہ چلے گا تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں رکنا ہے، نماز کا جب معاملہ ہے تو نماز کے لیے نہیں رکنا ہے۔ کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹرانسپورٹ ایسی بھی ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی خصوصیت پٹھانوں میں ہے۔ پٹھان اگر ڈرائیور ہیں اور ان کی وہ ہے تو وہ نماز جو ہے وہ نماز کے لیے روک دیں گے، باقی اس کے بعد سوا جو ہے انہوں نے اپنے ٹائم پر جانا ہے، بھئی ہم اگر ٹائم پر نہیں پہنچے تو ہم سے باز پرس ہوگی۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ اگر گاڑی روکنے والا جو ہے نہیں روکتا ہے تو پھر نماز کو قضا نہیں کریں، وضو ہے تو نماز بیٹھ کر ہی اس سواری کے اندر پڑھ لیں۔ ٹرین کے اندر وضو کا جو ہے اہتمام ہوتا ہے، بندہ وضو کر سکتا ہے تو کر لے، اور اگر وضو کا اہتمام نہیں ہے تو ٹرین کے اندر بھی اور بس گاڑی کے اندر بھی، کوچ کے اندر بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور تیمم جو ہے، یہ جو گلاس ہوتے ہیں نا، شیشہ، یہ شیشہ مٹی سے بنتا ہے، مٹی اور ریت سے، زجاج اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور اس کا مادہ جو ہے زجاج کا، یہ مٹی سے بنا ہوتا ہے،
بعض علماء کرام نے منع کیا کہ یہ جو ہے نا اس سے تیمم نہیں ہوتا، لیکن علماء کرام کی اس پر تحقیق ہے کہ یہ مٹی اور ریت سے بنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس جو شیشہ ہوتا ہے گلاس، یہ جس پر ہم چہرہ دیکھتے ہیں، یہ گلاس بھی اس پر اگر تھوڑی سی مٹی گرد ہے تو پھر وہ اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور جو سامنے گلاس ہوتا ہے ڈرائیور کے سامنے، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سائیڈ کے اوپر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو گلاس ہوتا ہے اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ الومینیم وغیرہ پر، الومینیم کی جو ہوتے ہیں کھڑکیاں وغیرہ، اس پر تیمم نہیں کر سکتے، لیکن ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سے تیمم کر کے نماز کو ادا کیا جائے، ٹرین کے اندر بھی اور بڑی گاڑی کوچ کے اندر بھی۔ چھوٹی گاڑی کا حکم نہیں ہے، چھوٹی گاڑی جس کے اندر چاہے اپنی ہے، چھوٹی کار ہے ہمارے پاس، تو ہم کار میں جا رہے ہیں تو بیٹھ کر نماز، چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اپنی ہو، کسی دوست کی ہو، کرائے پر چھوٹی گاڑی لی ہو، تو چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ ٹرین اور کوچ کا معاملہ، وہ ڈرائیور ہی بخیل ہے، وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ چند ہی دو تین لوگ ہیں تو ڈرائیور کو بھی روکا جا سکتا ہے، اپنی گاڑی ہو تو روکا جا سکتا ہے، دوست کی ہے تو روکا جا سکتا ہے۔ تو وہاں چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ پھر یہ ہے کہ روکے اور کوئی مسجد ملے تو مسجد میں نماز پڑھے، مسجد نہیں ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی رکے اور وہاں پر وضو وغیرہ کا اہتمام کر کے پھر وہاں پر زمین ایسے فرش پر ہی نماز ادا کر لیں۔ تو نماز ضروری ہے، نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ بتا یہ رہا تھا کہ جب نماز قضا ہوئی بیچ کے اندر، اب سفر کر رہے ہیں نا، نماز گاڑی نہیں رکی، مثلا مسافر ہیں تو نماز جو ہے نا وہ قضا ہو گئی۔ اب جب وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا یا وہاں سے ہونے کے بعد پھر واپس اپنے وطن اقامت یا وطن اصلی میں پہنچ گیا، تو اب جو سفر کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، اب گھر میں سوچے کہ اب تو میرے پاس وقت بھی ہے اور گھر میں پہنچ گیا ہوں تو مجھے شاید پوری پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو نمازیں سفر کے اندر قضا ہوئیں وہ گھر کے اندر آ کر پڑھیں گے تو وہ قصر ہی پڑھیں گے۔ سفر کی نمازیں گھر میں قضا کریں گے تو گھر میں اس کو قصر ہی پڑھیں گے، جو 4 رکعت والی نماز تھی 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اور اگر گھر کے اندر حضر کہتے ہیں گھر کے اندر کچھ نمازیں رہ گئی تھی، دوران سفر وقت تھا اور بندے نے چاہا کہ میں ان نمازوں کو قضا کر لوں، تو دوران سفر حضر والی نمازیں جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ اس کو مکمل پڑھے گا، تو اس طرح سے یہ مسافر کی نماز ہے۔ اب نماز جو ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ اصول قانون بتا دیے، لیکن مسافر نماز چھوڑ نہیں سکتا، مسافر کو نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح ایک مریض کی نماز ہے۔ مریض جو ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو مریض جو ہے اگر وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر۔ اور اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹے ہوئے بھی مدہوش ہے، تو پھر اس پر نماز معاف ہے، اس پر نماز، جب وہ ہوش میں آئے گا، مدہوشی بالکل 6 نمازوں کا وقت مدہوشی میں گزر گیا، ہوش ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے نماز ساقط ہو گئی، پھر وہ نمازیں ساقط ہے اس سے۔ اور اگر ہوش حواس میں ہے لیکن وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھنی ہے نا، بیٹھ کر قیام پر سجود پر بھی قادر نہیں ہے، تو اس نے پھر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، لیٹ کر بھی اشارے سے نماز پڑھنی ہے، اور وہ بندہ اشارے پر ہی قادر نہیں ہے لیکن ہوش حواس ہے اس کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اشارہ کیا ہے؟ اشارہ جو ہے نا سر سے اشارہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں،
تو وہ رکوع کے لیے جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کمر کو یوں کرتے ہیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت، بس یوں سیدھے بیٹھے ہیں اور یہ سر سے اشارہ کرنا ہے یہ، اور اس سے زیادہ نیچا لیول جو ہے سر کو نیچے لے جائے تو یہ سجدے کا اشارہ ہے۔ کمر کو جھکانا ضروری نہیں ہے اور ہاتھوں کا بھی نہیں ہے، یہ ہاتھ جو ہے نا وہ دیکھا ہوتا ہے نا آپ نے، یوں ہاتھ رکھے ہیں، ہاتھوں کا دخل نہیں ہے اس اشارے کے اندر، یوں ہاتھ رکھے ہیں تو یوں ہاتھ رکھے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ رکوع کر رہے ہیں تو ہم نے یوں کیا، تھوڑا سا یوں ہاتھ کو یوں تھوڑا بھی رکوع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جب سجدے گئے یوں ہاتھ کر دیے، اور جیسے استسلام کرتے ہیں نا وہ حجر اسود کو یوں کر کے، تو یوں کر کے ہاتھ آگے کر دیے اور تھوڑا جھک گئے، تو ہاتھوں کا بھی دخل نہیں ہے، ہاتھ جو جہاں رکھے ہیں وہیں رکھے رہے، ہاں ہاتھ جہاں رکھے ہیں تو یہیں ہی رکھے رہیں، بس اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ جو ہے رکوع کا اشارہ کم ہو، سجدے کا اشارہ اس سے، جب رکوع کا اشارہ کرے تو سر کو یوں جھکائے، اور جب سجدے کا اشارہ کرے تو زیادہ جھکا دے، سر سے اشارہ کرنا ہے۔ اور قیام جو ہے، جب بندہ قیام پر، یہ ضروری مسائل ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، جب بندہ قیام پر قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدے پر، تو پھر اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ سجدے پر جو قادر بندہ ہے اس سے قیام ساقط ہے، اس لیے کہ نماز کا مقصد یہ سجدہ ہے، سجدے کے لیے قیام بھی وسیلہ ہے، رکوع بھی وسیلہ ہے، سجدے کے لیے قیام اور رکوع وسیلہ ہے، جب سجدے پر ہی قادر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہے، وہ قیام بھی نہیں کرے، ساقط ہے اس سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی سجدے پر قیام پر قادر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرسی لگائی، کرسی کے اوپر جو ہے نا وہ کرسی کے آگے کھڑا ہو گیا، کرسی کے آگے کھڑا ہو کر نماز، میں قیام تو کر سکتا ہوں، میں قیام کر سکتا ہوں، لہٰذا میں قیام تو کروں گا، اس لیے قیام فرض ہے، اور میں وہ نمازیوں سے آگے نکل گیا آگے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا وہ، تو اس سے رکوع بھی ساقط ہے اور اس سے قیام بھی ساقط ہے۔ وہ رکوع کے اندر بھی اشارہ کرے گا، قیام بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر۔ اور اگر یہ مسئلہ اب ہمارے جو دوست احباب کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خصوصی بات ہے کہ یہ بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا رکوع پر قادر ہوں یا نہیں ہوں، رکوع کرنے پر، یا کسی حاضر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپریشن ہوا ہے لہذا آپ کو منع ہے، سجدہ نہیں کریں گے، دل کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا ایکسیڈنٹ ہوا، اپنے ٹانگوں کو فولڈ نہیں کر سکتا، بندہ خود جانتا ہے کہ میں سجدہ نہیں